السلام علیکم۔ عملیات روحانی چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا عملیات کے اسباق کا، تو آج ہم بات کریں گے پرہیز کے اوپر۔ آپ لوگوں نے اکثر جو ہے عملیات میں سنا ہوگا کہ کسی عمل کے اندر پرہیز جلالی کرنا ہوتا ہے، کسی میں پرہیز جمالی کرنا ہوتا ہے۔ تو پرہیز جلالی اور جمالی کیا ہے، آج اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کی جائے گی، تو غور سے سنیے گا تاکہ جب آپ اس قسم کا کوئی عمل کریں تو آپ سے غلطی نہ ہو۔ پہلے ہم ذکر کرتے ہیں پرہیز جمالی کا۔ پرہیز جمالی جو ہوتے ہیں یہ کچھ عملیات ہوتے ہیں جو جمالی ہوتے ہیں، جو اس کے موکلین جو ہوتے ہیں وہ جمالی طبیعت کے ہوتے ہیں، کچھ رحم دل سے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے تابع ہونا چاہتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ کے اوپر بہت زیادہ شرائط لاگو نہیں کرتے۔ اس میں اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ، جیسا کہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ لوگ پاگل ہو گئے یا مر گئے یا ان کے گھر والوں کو نقصان ہو گیا عملیات کی شرائط پورا نہ کرنے پہ یا غلطی ہونے پہ، تو اس قسم کے معاملات جو ہے وہ جمالی عملیات میں نہیں ہوتے۔ لیکن بہرحال سزا تو ملتی ہے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی تفصیل تھوڑی سی یہ ہوتی ہے کہ جب عامل پرہیز جمالی کرتا ہے تو وہ کسی قسم کا گوشت نہیں کھا سکتا، چکن، مٹن، بیف یا مچھلی، کسی بھی قسم کا گوشت استعمال نہیں کر سکتا۔ سرکہ، پیاز، لہسن، انڈا، دہی، دودھ، ہینگ، اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا بالکل۔ لہسن اور پیاز جو ہے وہ کچا جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا، سالن وغیرہ پکا ہوا ہو تو پرہیز جمالی میں کچھ اعمال میں جو ہے وہ چل جاتا ہے۔ اچھا، سرسوں ضرورت کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہوتی۔ حجامت بنوا سکتے ہیں، اس میں ناخن تراشنے کا کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوتا پرہیز جمالی میں۔ تو اس کی اتنی زیادہ شرائط جو ہیں وہ نہیں ہوتی سخت۔ اب تھوڑا سا پرہیز جلالی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، تو اصل جو سخت قسم کا پرہیز ہوتا ہے وہ پرہیز جلالی ہی ہوتا ہے، اور جتنے بھی بڑے اعمال ہوتے ہیں ان میں پرہیز جلالی ہی کیا جاتا ہے۔ یہ پرہیز جو ہے وہ، اگر آپ کوئی جلالی عمل کر رہے ہیں، اس میں ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ تارک الدنیا ہونا پڑتا ہے۔ اور پرہیز جلالی کے لیے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جب کوئی عمل شروع کریں جلالی، تو اس سے 3 دن پہلے سے پرہیز شروع کر دیں، کیونکہ اس کے موکلین جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ غصے والے ہوتے ہیں، تندخو ہوتے ہیں، ان کا مزاج میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، جلالی طبیعت کے ہوتے ہیں، اور بدبودار اشیاء سے یہ بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں۔ تو اس دوران میں جو ہے وہ خوشبو کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کی جو مخصوص بخورات ہیں، جو خوشبو ہیں جلانے والے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو بخورات کہا جاتا ہے، تو جو بخور اس عمل کا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جلایا جائے، خاص طور پہ عمل کے وقت میں، اور ایک طرح سے دنیا سے کنارہ کش ہوا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے آپ کو جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں، کوشش کروں گا کہ مکمل بتا سکوں، پھر بھی اگر کوئی چیز رہ جائے تو معذرت چاہوں گا۔ جب آپ کریں تو دوبارہ سے اچھے طریقے سے تحقیق کیجیے گا۔ اس میں کسی بھی قسم کا گوشت نہیں کھا سکتے، انڈا، مچھلی نہیں کھا سکتے۔ اچھا، شہد کا بھی استعمال نہیں کر سکتے، اس میں مشک تو ہم لوگ استعمال کر ہی نہیں پاتے، لیکن بہرحال وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے، مشک کی خوشبو استعمال نہیں کر سکتے جو اوریجنل مشک کی ہو۔
ٹھیک ہے، چمڑے کی بنی کوئی چیز استعمال نہیں کر سکتے، بیلٹ ہو گئی، جوتے ہو گئے، چپل ہو گئی، موزے ہو گئے، یا جیسے کہ ڈول وغیرہ، پہلے کے مشکیزے وغیرہ ہوتے تھے چمڑے کے، وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اونی اور ریشمی جو کپڑے ہوتے ہیں، جو ریشم سے مراد وہ ریشم کے کیڑے سے بنتا ہے نا، ریشم کا کپڑا، وہ کپڑا بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کر سکتے جو کسی جانور کی ہڈی سے بنی ہو، جیسے کہ وہ ہاتھی دانت وغیرہ کے دستے ہوتے ہیں اکثر خنجروں کے، تو وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اس دوران میں آپ بال نہیں کٹ پا سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، جمع نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ مسور کی دال بھی، بعض عاملین حضرات کہتے ہیں کہ مسور کی دال بھی استعمال نہیں کر سکتے، دودھ نہیں کھا سکتے۔ اچھا، بلا وجہ کسی سے بات کرنا بھی مکروہات میں سے ہوتا ہے، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ تنہا ہی رہے بندہ، اور خاص طور پہ کسی حائضہ عورت کے ہاتھ کا آپ کھائیں گے تو آپ کا پرہیز ٹوٹ جائے گا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ زیادہ بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا کھانا خود پکائیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں ہے اور کوئی خادم آپ کے پاس ہے جو کہ نیک نمازی پرہیزگار ہے، تو آپ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھا سکتے ہیں، لیکن اس سے بھی بلا وجہ کی گفتگو نہیں کر سکتے۔ سرکہ، پیاز، مولی، ہینگ، چھوارا یا اسی قسم کی میوہ، کسی بھی قسم کا جس کے اوپر آپ کو احتمال ہو کہ مکھی بیٹھی ہے یا اس پہ کوئی کیڑا وغیرہ لگا ہوا ہے، تو آپ اس قسم کی چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ سرسوں کا اور تلوں کا تیل بھی نہیں کھا سکتے۔ تلوں کے تیل کی اس صورت میں بعض اساتذہ کہتے ہیں کہ اجازت ہوتی ہے جب آپ کو پورا اعتماد ہو تلوں کے اوپر کہ ان میں کیڑا نہیں ہے، اور آپ نے اپنے سامنے کسی مسلمان تیل نکالنے والے تیلی سے نکلوایا ہو، تو اس کی جو ہے یہ شرائط ہیں کچھ۔ اچھا، دوسرا اس میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو نماز کی جو ہے وہ پابندی لازم رکھنی ہوتی ہے، ویسے بھی نماز تو خیر پڑھنی ہی چاہیے۔ بہرحال، ایک اور اس کی شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہن سکتے نا، اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی آپ کے نزدیک اگر کوئی کیڑا وغیرہ آتا ہے، جیسے چیونٹی، چیونٹا، مکھی یا مچھر، کھٹمل، تو آپ کسی کیڑے کی جان نہیں لے سکتے، بلکہ آپ کسی درخت کا پتا بھی نہیں توڑ سکتے، تو اس سے بھی پرہیز ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بہت سخت شرائط ہوتی ہیں، تو اگر کوئی ایسا عمل کریں تو پہلے ان شرائط پہ جو ہے وہ غور کر لیں کہ آپ ان کو پورا کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے۔ آج کل کے دور میں تو ویسے بہت زیادہ مشکلات ہو جاتی ہیں پرہیز جلالی کے اندر، تو اس کی آسان ترتیب یہ ہوتی ہے کہ انسان گوشہ نشین رہے، اور قہوے اور روٹی کے اوپر گزارا کرے، جتنے دن کا عمل ہے اتنے دن کے لیے، تو اس کے علاوہ اور کچھ نہ کھائے، تو یہ کہ صورت میں گزارا ہو سکتا ہے بس۔ جو یہ ایک میری طرف سے ایڈوائس تھی، اگر کوئی پرہیز جلالی کا مرتکب ہونا چاہے تو ایک یہ صورت جو ہے وہ بہت زیادہ سوئٹیبل رہتی ہے کہ آپ صرف قہوہ اور روٹی کھائیں جتنے دن کا آپ عمل کر رہے ہیں اتنے دن تک، تو انشاءاللہ پھر جو ہے وہ آپ کا پرہیز قائم رہے گا، اور آپ کا عمل جو ہے وہ 110% جو ہے وہ کام کرے گا۔ تو یہ کچھ تفاصیل تھیں۔ اکثر لوگ جو ہے وہ اس بارے میں پوچھتے رہتے تھے، مختلف لوگوں کو مختلف معلومات ہوتی ہیں، لیکن وہ بس کچھ عجیب و غریب سی ہوتی ہیں، کہیں مکمل نہیں ہوتی ہیں، کہیں ناقص ہوتی ہیں، اور یہ بہت، میں معذرت چاہوں گا، ایک منٹ۔
تو عملیات میں جو ناکامی ہوتی ہے یا عموماً لوگ رجعت کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کی شرائط میں کوتاہی ہونا۔ اچھا، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جلالی عمل ہم نے شروع کیا ہوتا ہے لیکن اس میں پرہیز نہیں کر پاتے، تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کو کچھ نہیں ہوا یا بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا، جن کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، جن کی ٹانگ نہیں ٹوٹی، جو پاگل نہیں ہوئے۔ تو اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے، مطلب صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ان سے شروعات میں ہی جو ہے وہ لغزش ہو گئی ہو کوئی۔ تو جتنا زیادہ عمل کے اوپر آپ حاوی ہوتے جاتے ہیں نا، یوں سمجھ دیں کہ موکلات آپ سے اتنا تپتے چلے جاتے ہیں، چونکہ وہ انڈر کنٹرول ہوتے چلے جاتے ہیں نا، تو جتنا زیادہ وہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں، ان کا غصہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر شروع میں کوئی لغزش ہوتی ہے تو وہ ڈھنگ چھوٹ جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ناکام ہونے کے لیے تو کوئی بھی عمل نہیں کرتا نا، تو جب کریں تو پھر پراپر طریقے سے ہر چیز کا جو ہے وہ دھیان اور خیال رکھتے ہوئے کریں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں جو ہے وہ دیگر شرائط جو ہے وہ اعمال کی پیش کریں گے، تو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور کوشش کریں کہ یہ جو معلومات آپ کو دی گئی ہے اس کو کہیں نوٹ کر لیں، تاکہ اگر آپ عملیات کا شوق رکھتے ہیں تو یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔